یہ کہتی ہیں کہ کیا ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے نماز اور روزے کو ہم خود ادا کر سکتے ہیں؟ تو بہن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے جس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز روزہ۔ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جس میں جسمانی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ۔ ایک ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، جیسے حج۔ جو بدنی عبادات ہیں اس میں کوئی ایک دوسرے کی طرف سے اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے مرحوم نہیں کر سکے تو ان کے نماز اور روزوں کا آپ کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار، ہر روزے کے بدلے میں، ہر نماز کے بدلے میں۔ اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور وطر کو بھی مستقل نماز مانا ہے فدیے کے حکم میں، تو 6 فدیے ایک دن کے ہوں گے۔ ایسے ادا کریں، اس طرح مرحومین کی نمازیں پوری ہوں گی۔ ہاں جو مالی عبادات ہوتی ہیں اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب بن سکتا ہے، چاہے عذر تھا اس کے لیے یا نہیں تھا، وہ کہے یار میری طرف سے ادا کر دینا اور پیسے دے دے، وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم کی ہوتی ہے جس کا حج کی میں نے ایک مثال دی ہے، اس میں صحیح شرعی عذر ہو تو آپ کسی اور کو اپنا قائم مقام بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے تو پھر یہ عبادت بھی خود ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ ہم نے عقیدہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رو رو کر دعا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ رو رو کر دعا کرنا، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، اس طرح کی روایات بھی ہے، روایات ایسی موجود ہیں۔ تو اس میں یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے متاثر ہوگا، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں غیر مسلمین کو جو نعمتیں اس نے دی ہیں بظاہر، بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں سے زیادہ ان کو نعمتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب مصطفیٰ، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں کس قدر اذیت اور تکلیف میں رہے، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات 2 ملکوں کے میچ ہوتے ہیں، پڑوسی ملک ہے، ہمارا ملک ہے، وہاں وہ اپنے حساب سے اپنے لوگوں سے اور اپنے بڑوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور منتوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے بہت سارے لوگ جھکے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ جیت جاتے ہیں اور یہاں ہار ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ادھر کی دعا بظاہر قبول ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اللہ کی شان بے نیاز۔ جب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، گناہ نہ کرو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، گناہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا، یہ اصل میں اس کے ارادہ ازلی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو رو کر گڑ گڑا کر خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا اسے انعام دے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا ازلی فیصلہ تھا، اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارا رونا بھی نہیں تھا، ہمارے چہرے پر بے بسی اور بے چارگی کے آثار جو پیدا ہونے والے تھے وہ ابھی تک مارز وجود میں نہیں آئے تھے۔ تو یہ بس جو ازلی ارادہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا میں اس کو انعام دوں گا، جو گناہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، اسی ارادہ انعام کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی ظاہر ناراضگی ہے یا عذاب ہے اس کو ہم اللہ کے ناراض ہونے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رو رو کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ جو خوش و خضوع کے ساتھ نظر آئے، گڑ گڑاتا ہوا نظر آئے، اپنی ظاہری حالت کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے جانب متوجہ کرتا نظر آئے تو اللہ اس کو زیادہ دے گا یا اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وقتی طور پر کسی اثر کو قبول کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پہلے کہ اللہ کے ارادے ہیں کہ کون رو کر دعا کرے گا کون نہیں کرے گا۔ اس لیے دیکھیں بعض اوقات ہم رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اور ایک آدمی خالی ہاتھ اٹھا کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بظاہر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول نہیں کرتا، صحیح وہ ہے جو یہ عقیدہ بیان ہوا۔ یہ کہتے ہیں ایک لڑکی عدت میں تھی، کسی نے نکاح کا پیغام دیا، لڑکی نے قبول بھی کر لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دوران عدت یہ قرآن کا فیصلہ ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ صراحتاً پیغام دینا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا عدت ختم ہونے کے بعد، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور لڑکی کا قبول کرنا بھی گناہ ہے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً اگر ہو، جیسے لڑکی سن رہی ہے اور کسی سے کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان اوصاف کی کوئی عورت مجھے ملے تو میں اس سے نکاح کر لوں، اور وہ اوصاف اس عورت میں ہے اور وہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہا ہے اور وہ اس پیغام کو قبول کر لے، یہ اشارتاً کنایتاً پیغام دینا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود یہ صراحتاً پیغام دینے کے باوجود یہ نکاح کریں گے، نکاح صحیح ہوگا، لیکن یہ پیغام دینا گناہ تھا، لڑکی کا قبول کرنا گناہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اذان کا ثبوت کیا قرآن پاک سے ہے جیسے نماز کا ثبوت ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ذکر اور ایک ہوتا ہے اس کا حکم۔ تو ذکر تو قرآن میں ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف کوشش شروع کر دو۔ تو یوں اذان کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے، لیکن اس طرح کا حکم کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اذان دو، اس طرح قرآن میں موجود نہیں، یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے
یہ مجھے بعض لوگ بھیجتے رہتے ہیں اس طرح کے کویسچنز بھی آتے ہیں کہ اس کو ثبوت قرآن سے دیجئے، اگر آپ ثابت کر دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ ایسے لوگوں سے فوراً یہ کویسچن کیا کریں کہ پہلے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کریں، کہ قرآن یہ کہے کہ جو مجھ میں ثابت ہوگا اس کو ماننا ورنہ نہ ماننا۔ یہ چیز آپ ان سے کہیں تم قرآن سے ثابت کرو، کیونکہ ماشاءاللہ قرآن سے بڑی محبت ہے آپ کو اور ہر چیز آپ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے کو بھی قرآن سے ثابت کر کے بتا دیں، پھر میں تمام چیزیں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سے نتیجہ مرتب کر لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت سارے امور ایسے ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پھر یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے پوچھا کہ اے معاذ تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی قرآن پاک سے۔ فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی حدیث سے، سنت رسول سے۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ یہ ایک روایت میں جس سے اللہ کا رسول راضی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیسری چیز بھی ایک اور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مجتہدین اور آئمہ مستند مفتیان کرام ہے کہ جب وہ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو ان کا حکم مانو۔ تو ان کا حکم علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور کچھ چیزیں ان میں نہیں ہیں وہ پھر فقہا بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے مطالبے صحیح نہیں ہوتے۔ ایسے ہی کہتے ہیں میرے ایک دوست تھا وہ بڑا پریشان تھا تو ایسے اس کے منہ سے نکلا کہ کیا اللہ تعالیٰ میرا خدا نہیں ہے؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سب پہ رحم کر رہا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں؟ تو یہ بھی ایک طریقے سے اس میں اعتراض پوشیدہ ہے۔ پریشانی کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہی تو کمال ہے۔ اپنے دوست کو کہیں کہ دیکھیں آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کیے دی ہیں، اس وقت وہ خدا پیارا لگتا ہے، اور جب وہ اپنی حکمت بالغہ سے کوئی چیز لے لے یا محروم کر دے اس وقت اجنبیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ ایک شعر ہے کہ خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ وہ کہتے ہیں اس جملے میں کیا کچھ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرے؟ کیا یہ صحیح تصور ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے لفظ خدا، ایک خدائی۔ خدا کا لفظ کا اطلاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور خدائی کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا جس کو عالم بھی کہتے ہیں۔ جو شعرن جیسے ایک شاعر کا کہ روٹتی ہے خدائی تو روٹھے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، سن اے دیوانے پیارے نبی کے، یا دیکھ اے دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ تو خدائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا، لہٰذا آپ یہ سمجھے شاید کہ خدا اپنی خدائی یعنی اپنی جو خاص اس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کسی کو اگر ہم شریک مان لیں تو شرک کا تصور آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس شعر کو دیکھیں، خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی نعمتیں کسی کو اس انداز سے نہ دے کہ وہ اس کے علاوہ پھر کچھ نظر ہی نہ آئے۔ یعنی جیسے لوگ متکبر ہو جاتے ہیں یا نو دولتی جو ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، یہ شاعر کہہ رہا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی شرک کا تصور نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے یہ باہر کے ملک میں رہتی ہیں، میرا بچہ دین کی طرف مائل رہے، تو میں نے اس کو قرآن حفظ کروا دیا اور نماز کی تلقین بھی کرتی رہی ہوں۔ اب میرا بچہ وہ 16 سال کا ہوا ہے تو میرا کہنا نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے زبردستی میرے ساتھ کی تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ اسی کے لیے میں نے کہا تھا میں تھوڑی سی چند کلمات اور کہوں گا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں وہ خاص طور پر سیکھیں کہ ماں باپ کامل کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، کتنا علم ان کو سیکھنا ہوگا، اولاد کو کتنا علم دینا ہے، 1 سال سے 3 سال تک کون سی چیزیں سکھانی ہیں، 3 سے 7 سال تک بچے کی کیا تربیت کرنی ہے، 7 سے 10 سال تک کیا کرنی ہے، اور 10 سے لے کر بلوغت تک پھر کون کون سی چیز سکھانی ہے۔ اس میں آپ کو عقیدہ بھی سکھانا ہوتا ہے، احکام شرعیہ عملیہ بھی سکھانے ہوتے ہیں، گناہوں کی معرفت بھی دینی ہوتی ہے، خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، رول ماڈل بننا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ماں باپ کو اکثر یہ تربیتی سیشن انہوں نے اٹینڈ نہیں کیے ہوتے، ان کی خود تربیت کامل نہیں ہوتی۔ اب جیسے بہن نے سوچا حفظ قرآن کرا دوں، شاید میں دین کی بہت بڑی خدمت کر رہی ہوں اور بچہ دین بہت زیادہ سیکھ جائے گا۔ حفظ سے کیا سیکھے گا بچہ؟ قرآن حفظ کر لینے سے، عربک اس کو یاد کر لینے سے اسے تو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں،
پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ سمجھے گا نہیں تو اثر انداز کیسے ہوگا؟ کیسے وہ مطلب قرآن کے حرام اور حلال کو جانے گا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حفظ کی فضیلت بیان نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ وہ ایسا نہیں کہ حافظ صاحب نے حفظ کر لیا، اب داڑھی صاف ہے، لڑکیوں کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، سارے نمازیں قضا کر رہے ہیں حافظ صاحب، نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ حفظ ان کو نفع دے گا آخرت کے اندر؟ جب تک عمل نہیں کریں گے، بے عمل حافظ کے لیے وہ انعام نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ تو کر دیا، باقی خالی نماز کا کہہ دیا، باقی عقیدہ کون سکھائے گا؟ احکام شرعیہ عملیہ، پھر گناہوں کی معرفت آپ نے نہیں دی سوری۔ تو بچے کے لیے مطلب یہ کہ اس کا بالکل مطلب وہ تو سمجھے گا مسلط کر دیا ہے مجھ پر، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا آپ اپنا دین خود بھی سیکھیں، تربیت حاصل کریں، اگرچہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ تربیت حاصل کریں تاکہ آپ کو اپنے نقائص کا پتہ چلے کہ کہاں تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک بچے ہمارے اگینسٹ نہیں آتے نا، وہ چاہے کیسے بھی ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، جب بچے ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مصعب دیکھیے گا بچہ ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دین ہم سکھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بچے ہمارے ساتھ بس صحیح رہیں، ایک لمیٹڈ دین سکھائیں، اس کے بعد بس۔ اور بعض اوقات تو دین بھی نہیں سکھاتے، اگر بچہ فرما برداری کر رہا ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت نیک ہے۔ تشویش اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ ہمارے خلاف آتا ہے، جب بیٹے کی شادی کی جاتی ہے اور وہ بیوی کا زیادہ کہنا ماننے لگے تو ماں کو زیادہ فکر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے دین کا خیال ہی نہیں آتا۔ جب وراثت تقسیم کی باری آتی ہے تو پھر مفتیان کرام یاد آتے ہیں کہ ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے اور کیا حق ہے، اس سے پہلے ان مفتی صاحب کو کبھی کال کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی ہوتی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بہن کے اوپر کوئی مطلب اٹیک نہیں ہے، یہ آپ کی ہمدردی میں، آپ لوگوں کے پیار اور محبت میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، خدا را علم سیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی اسٹیج نہیں ملتا ہے، آپ میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کہا کہ مارکیٹ، کہا جاتا ہے کہ نامحرم کے بغیر عورتیں گھر سے نہ نکلیں، تو کیا مارکیٹ بازار میں بھی محرم کو لے کے جائیں؟ دیکھیں افضل صورت تو یہی ہے کہ محرم ساتھ ہونے چاہیے، چاہے شہر میں ہی باہر نکلیں، کیونکہ ایک حدیث میں ایسے ہی ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے تناظر میں چونکہ اب یہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں، اور جب تک ہم یہ اب ڈیوٹیز بانٹیں گے نہیں، گھر کا نظام اب نہیں چل سکتا، اور اسپیشلی لاک ڈاؤن میں تو بہت زیادہ مسائل، اور خصوصاً باہر کے ملکوں میں کہ شوہر آفس میں ہوتا ہے تو بچوں کو اسکول چھوڑنا، پک کرنا، پھر مارکیٹ کا تمام معاملات یہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت زمانہ کے لحاظ سے بہنوں کو اجازت ہے، لیکن حکم یہی ہوگا کہ شوہر کی اجازت سے نکلیں، باپردہ طریقے سے نکلیں، کام ختم ہو فوراً گھر واپس آئیں، اور وہاں جا کر خامخواہ نامحرم سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں، یعنی شرعی قیودات کا اچھی طرح لحاظ رکھیں، تو اس زمانے میں گنجائش نکلے گی۔ اس کے علاوہ کیا مسجد میں بے وضو جانا یا بے وضو بیٹھنا شرعاً درست ہے؟ تو جی بالکل درست ہے، شریعت نے ہمیں وضو کے وجوب یا وضو کے فرض ہونے کے مقامات بتائے ہیں کہ ان اعمال و افعال سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز، فرض نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، تمام تر سجدے جو ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر، اس کے لیے وضو فرض ہوتا ہے، اسی طرح قرآن چھونے کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر طواف کر رہے ہیں تو اس کے لیے واجب ہوتا ہے، اور باقی سنت اور مستحب ہے۔ لیکن مسجد کے لیے وضو کرنا یہ کسی نے بھی لازم قرار نہیں دیا ہے، بہتر ہے کہ آپ باوضو مسجد میں جائیں تو اچھا ثواب ملے گا، اور اس نیت پر بھی، اس عمل پر بھی۔ لیکن اگر بے وضو بھی بیٹھیں گے تو چونکہ مطالبہ شرع نہیں ہے لہٰذا بالکل بیٹھ سکتے ہیں، کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ کیا موسیٰ نام رکھنا شرعاً جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، تو آپ محمد نوح رکھ سکتے ہیں، محمد موسیٰ۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کوئی بھی نام رکھیں، اگر لڑکا ہے تو محمد ساتھ ضرور رکھا کریں، چاہے پکارے نہیں آپ اس سے، جیسے میرا نام محمد ہے اصل میں، لیکن ساتھ میں پکارنے کے لیے اکمل ہے تو محمد اکمل پورے نام کو کہہ دیتے ہیں، تو نام ضرور رکھیں محمد۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں برکتیں ہیں، اور میدان محشر میں بھی نام محمد رکھے ہوئے مسلمان کے لیے برکات ذکر کی گئی ہیں، اگرچہ حدیث ضعیف ہیں لیکن بہرحال فضیلت کے باب میں معتبر مانی جاتی ہیں۔ تو اس لیے محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد نوح، محمد اسحاق، محمد یعقوب، محمد ابراہیم، اس طرح نام رکھے، بہت ہی اچھا ہے۔ ایک ہی کسی نے کویسچن کیا تھا کہ ہم بچوں کو گڑیا یا دیگر کھلونے دلاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں یہ کھلونے جو ہیں حقیقتاً یہ بتوں کے حکم میں نہیں آتے کہ بت کا خریدنا بیچنا یہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. کھلونے وغیرہ بچوں کے بڑا عرف جاری ہے مسلمانوں کے اندر یا اس کو کہہ لیں اس میں بڑا عموم بلوا ہے کہ اگر سابقہ مسائل کی روشنی میں ان کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا بھی گیا ہو تو اب ماحول بدل چکا ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت ہی ضرورت ہو سخت، یعنی بچے بہت ہی ڈیمانڈ کر رہے ہوں، اس کے علاوہ متبادل کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ دلا دیں. لیکن جب دلائیں تو ان کو تعظیماً نہ رکھیں، تعظیم کے مقام پہ نہ رکھیں، جسے شوکیس پہ سجا دینا، شوکیس کے اندر یا کسی ڈیکوریشن پیس بنا کے کہیں رکھ دینا، بلکہ زمین پر گرے ہونے چاہیے. کوئی ایک سائیڈ میں کونے میں ایک جگہ ایسی بنائیں کہ وہ زمین پہ پڑے ہوں حقارت کے ساتھ، تاکہ مجسمے یا تصویر کی تعظیم لازم نہ آئے تو پھر سی گنجائش نکلے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے سے گڑیا تھی تو کیا ہم اب اس کو پھینکنا لازم ہے؟ تو کہیں پھینکنا لازم تو نہیں ہے، گھر میں وہی کونے میں کہیں ڈال دیں، یعنی مقام حقارت پہ رکھیں، مقام تعظیم پہ نہ رکھیں. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک الماری کا خانہ مختص کر دیں، اس میں کھلونا ڈال کر الماری کا دروازہ بند رکھیں، جب کھیلنا ہو تو نکال لیں ورنہ اسی میں ڈال دیں، پھر اسی بالکل گنجائش نکل آئے گی. ایک بہن نے فرمایا ہے کہ کیا بچوں کی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے بعد بسم اللہ کروانا صحیح ہے یا بدعت ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس طرح بسم اللہ جو ہم کروائی جاتی ہے، یعنی بچوں کو پہلے قاعدہ شروع کرواتے ہیں، کسی بھی عالم دین یا کسی بزرگ سے بچے کو پڑھوا دیتے ہیں، وہ بسم اللہ کرنا کہلاتا ہے. تو یہ کوئی مطلب شرعی لحاظ سے اسی کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تلقین فرمائی ہو یا موجود ہو، اگرچہ منع بھی نہیں ہے. اس لیے کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی آپ باقاعدہ کوئی تقریب کر لیں، ورنہ اس کی کوئی شرعی حیثیت یعنی نہیں ہے کہ کوئی مستحب ہوگا آپ کو بڑا ثواب ملے گا، کچھ سنت ہوگا، ایسا نہیں ہے. اور یہ تو بدعت حسنہ کہیں گے اس کو کہ اچھا ہے چلیں. لیکن یہ جو ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن اس طرح کی جو مزید خرافات قائم کر کے اسے اس طرح اپنے گھر اور خاندان میں رائج کرنا کہ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں کہ شاید یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ انتہائی غلط چیز ہے. لہٰذا اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. آپ 3 سال میں بچے کو قاعدہ شروع کرائیں، 3.5 سال میں تو آپ اگر کوئی تقریب کرنا چاہیں خوشی میں کہ چلو بچے نے قرآن مجید کا آغاز کر دیا گویا کہ، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اس طرح دن مقرر کر کے ان کی تعین کر کے اور بلا ضرورت، کیونکہ دیکھیں بعض دن کی تعین ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسروں تک اس کا اثر پہنچتا ہے اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں حرج نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ جماعت کے لیے وقت مخصوص کرتے ہیں، ظہر فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر اتنے، عصر اتنے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو کوئی پہلے آئے گا کوئی بعد میں، اگر جماعت پہلے ہو جائے پتہ ہی نہیں کہ ٹائم یہی تھا تو پھر بہت سے جماعت سے محروم رہ جائیں گے. تو چونکہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، اس طرح کی ٹائمنگ قائم کرنے میں حرج نہیں. اسی کو بنیاد بنا کر ہم 30واں 40واں 10واں 20ویں میں ایک وقت مخصوص کرنے کو جائز کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ کثیر لوگ اس مخصوص وقت کو ذہن میں رکھتے ہیں، کثیر تعداد میں آ کر ایصال ثواب یا نیکیوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. لیکن یہ ایک بچے کا اپنا ایک ذاتی عمل اور اسی کے ذات کے ساتھ محدود، اس کے اثرات کوئی دوسروں تک بھی نہیں پہنچیں گے، نہ اس تقریب میں آنا بہت ہی بڑا کوئی دین کا فائدہ ہے. تو اس طرح پھر اوقات وغیرہ مخصوص کر لینا یہ صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا یہاں پر یہ بدعت مکروہہ کہہ لیں اس کو، حرام تو پھر بھی نہیں کہیں گے لیکن بدعت مکروہہ اس سے اجتناب کیجیے. اور زیادہ اہتمام کیا اور یہ سمجھا کہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو پھر تو بدعت سیئہ میں بھی چلا جائے گا. کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بیٹے ماں باپ نے حج کیا تو بیٹے نے اس پہ کہا کہ میرے ماں باپ نے ایسی حج کر کے پیسہ برباد کیا، اگر مجھے کاروبار کے لیے دے دیتے تو کاروبار وسیع ہو جاتا. دیکھیں حج جیسی پاکیزہ عبادت کے لیے اس طرح کے ناپاک کلمات کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. یہ کیا گارنٹی تھی آپ کی کہ اگر والدین حج نہ کرتے آپ کو پیسہ دے دیتے تو ضرور آپ اس پیسے کے ذریعے منافع کما لیتے اور آپ کامیاب ہو جاتے اور آپ کو ضرور ترقی حاصل ہوتی. ہزارہا لوگ ایسے ہیں ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو تجربہ کچھ نہیں ہوتا، پیسے لے کے کسی بھی نئے کاروبار میں پیسہ لگا دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر خالی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، قرضہ علیحدہ چڑھ جاتا ہے اور وبال علیحدہ. اس لیے بعض اوقات یہ شیطان خیال ذہن میں ڈالتا ہے اور اسی طرح وہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کی طرف، بے ادبی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ دیکھ اگر تجھے مل جاتا کتنا اچھا ہوتا، کیا فائدہ ہوا حج کا. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ فائدہ تو آپ کو پتہ چلے گا میدان محشر میں. اگر اخلاص کے ساتھ انسان عبادات اختیار کرتا ہے تو موت کے وقت قبر میں، میدان حشر میں اور پھر جنت میں جاتے ہوئے پھر جنت کے درجات کے حصول کے سلسلے میں کس طرح یہ عبادات اپنا کردار ادا کرتی ہیں تو بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کی سوچ، اس طرح کی فکر، اس طرح کی فیلنگز، اس میں کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی کچھ ظاہری دنیاوی تعلیم کا تو اہتمام کیا ہوتا ہے، باقی دینی تعلیم ہمارے ہاں ناظرہ پڑھ لیں، قرآن ناظرہ پڑھا دیں، حفظ کروا دیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل 6 کلمے یاد دلا دیں
تھوڑی سی دعائیں سنت کے مطابق یاد کروا دیں، کچھ صورتیں یاد کروا دیں، بس اس کے بعد کل دین شاید یہی ہے۔ اور روحانی تربیت کا تو کوئی اہتمام ہم سمجھتے نہیں کہ باطنی گناہوں سے بچوں کو آزاد کریں، اچھے اوصاف حمیدہ جو قلب کے ہیں ان سے ان کی معرفت بچوں کو دیں، ان کے حصول کا طریقہ بتائیں، جو اوصاف قبیحہ ہیں، برے اوصاف ہیں قلب کی، ان کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی علامات، ان سے دور ہونے کے طریقے سکھائے جائیں۔ ماں باپ اس سے خالی ہوتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے جب اولاد اس طرح ہوگی کہ اس کی روحانی تربیت نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، تو اسی قسم کی سوچ آتی ہے، اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم داڑھ نکلواتے ہیں تو کافی دیر تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اس دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیا کریں، کیسے پڑھیں پھر نماز؟ دیکھیں، ایسا شخص شرعی معذور کے حکم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کا خون رک ہی نہیں رہا اور نماز کا وقت نکل رہا ہے تو آپ تازہ وضو کریں اور نماز شروع کریں۔ اس دوران جتنی بھی بلیڈنگ ہوتی رہے آپ کی نماز صحیح رہے گی۔ اس کے لیے بہتر یہ کہ ایک آپ رومال ہاتھ میں رکھ لیں، نماز پڑھتے پڑھتے اگر زیادہ بلیڈنگ ہو تو اس رومال سے اس کو بلیڈنگ کو آپ روکیں گرنے سے کپڑوں وغیرہ پہ دیگر، لیکن آپ نماز جاری رکھیں۔ یہ بھی آپ کر سکتی ہیں کہ کوئی چیز لے کر یعنی ٹھنڈی پہلے چیز لے لیں، اس کو رکھ لیں تاکہ بلڈ تھوڑی دیر رک جائے، جیسے برف وغیرہ رکھ لیا، اس کے بعد اس میں نکال کے کپڑا رکھ کر نماز شروع کر لیں، اور اس میں جس طرح اچھے انداز سے آپ قرات کر سکتی ہوں قرات کریں، نہ ہو قرات دل ہی دل میں پڑھ دیں، آپ کے لیے شرعی عذر بنے گا، اور اس طرح آپ نماز کو کمپلیٹ کریں۔ لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں چاہے کتنی بلیڈنگ ہو رہی ہو۔ پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے پھر تازہ وضو کر کے آپ نماز پڑھ